آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خاص سورت الانعام پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ سورت اپنی دلیل کی طاقت کے لیے جانی جاتی ہے، یہ کہ کیسے توحید کا عقیدہ منطق اور کائنات کی نشانیوں پر کھڑا ہے۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہی اتنا شاندار ہے، ایک کائناتی منظر کے ساتھ۔ یہ پہلی آیت ہی پوری سورت کی بنیاد رکھ دیتی ہے، جس کا مرکزی خیال ہے تخلیق اور اس کا خالق۔ یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ آخر کائنات کی سب سے بڑی سچائی، سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کے گرد یہ پوری سورت گھومتی ہے، اور ہم اسی کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سورت اللہ کی قدرت اور اس کی نشانیوں کی بات کیسے کرتی ہے۔ دیکھیں، سورت کا پہلا استدلال یہ ہے کہ ثبوت کہیں باہر نہیں، خود اس تخلیق کے اندر موجود ہے۔ کائنات کو صرف ایک بنی ہوئی چیز کے طور پر نہیں، بلکہ نشانیوں کی ایک کتاب کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو ہر لمحہ اپنے بنانے والے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو وہ نشانیاں ہیں کیا؟ آسمانوں اور زمین کا خالق، اندھیرے اور روشنی کو بنانے والا، وہ جو چھپے اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی لامحدود طاقت کی گواہیاں ہیں۔ اچھا، تو یہ بنیاد رکھنے کے بعد سورت اب کہانی کے دوسرے رخ کی طرف آتی ہے، یعنی وہ لوگ جو اس پیغام کو نہیں مانتے تھے، ان کے ذہنوں میں کیا شکوک تھے، وہ کیا اعتراضات اٹھاتے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا سوال یہ تھا کہ بھائی یہ پیغام لانے والا ایک انسان کیوں ہے؟ اگر خدا نے پیغام بھیجنا ہی تھا تو کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا تاکہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور فوراً مان لیتے؟ لیکن قرآن اس کا جواب بہت گہرائی سے دیتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی فرشتہ اتار دیا جاتا تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی، معاملہ وہیں طے ہو جاتا اور پھر کسی کو کوئی مہلت نہ ملتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ایک انسان کو پیغمبر بنانا دراصل ایک رحمت ہے۔ یہ انسان کو موقع دیتا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائے، سوچے، سمجھے اور اپنی مرضی سے فیصلہ کرے۔ اگر فرشتہ سامنے آ جاتا تو یہ سوچنے سمجھنے اور انتخاب کرنے کا موقع ہی ختم ہو جاتا، پھر تو وہ مجبوری ہوتی، ایمان نہیں۔ اچھا، ان کا ایک اور بھی مطالبہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، فرشتہ نہیں تو کم از کم ہماری پسند کا کوئی معجزہ ہی دکھا دو، کوئی ایسی نشانی جو ہم مانگ رہے ہیں وہ پوری کر دو تو ہم فوراً مان جائیں گے۔ اس پر قرآن کا جواب دیکھیے، وہ کہتا ہے، کہہ دیجئے اللہ بالکل اس بات پر قادر ہے کہ کوئی بھی نشانی اتار دے، یعنی طاقت کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ اصل مسئلہ نشانیوں کی کمی کا نہیں بلکہ علم اور سمجھ کی کمی کا ہے۔ تو ان شکوک و شبہات کا جواب دینے کے بعد اب سورت اپنے مرکزی پیغام کو ثابت کرنے کے لیے خالص منطق اور عقلی دلائل کا استعمال کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ اور وہ مرکزی پیغام کیا ہے؟ وہ ہے توحید، یعنی یہ عقیدہ کہ اس کائنات کا خالق، مالک اور حاکم صرف اور صرف ایک ہے، اور ہر چیز، ہر نشانی اسی ایک ہستی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس کے لیے سورت ایک بہت ہی سادہ لیکن طاقتور دلیل دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ذرا اپنے ارد گرد دیکھو، آسمانوں کو، زمین کو، اس زندگی کو، اس میں جو ایک پرفیکٹ آرڈر ہے، جو ڈیزائن ہے، کیا یہ سب کچھ ایسے ہی خود بخود ہو سکتا ہے؟ یا یہ کسی ایک بہت ہی طاقتور اور ذہین خالق کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ دلیل سیدھی عقل سے بات کرتی۔ اب ایک اور بہت اہم نقطے کی طرف آتے ہیں۔ سورت نبی کی حیثیت اور ان کے کردار کو بھی بالکل واضح کر دیتی ہے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ اور یہ وضاحت کیوں ضروری ہے؟ تاکہ توحید کا پیغام بالکل خالص رہے، یہ صاف کرنے کے لیے کہ عبادت صرف اور صرف خدا کی ہے، اور نبی کی عزت اور احترام کا مطلب ان کی عبادت کرنا ہرگز نہیں۔ اس کے لیے نبی خود اپنی زبان سے اعلان کرتے ہیں، اور یہ اعلان کتنا واضح ہے۔ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں غیب نہیں جانتا، میں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں تو بس اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر آتی ہے، یعنی سب کچھ بالکل صاف کر دیا گیا۔ تو پھر ان کا مشن کیا ہے؟ بہت صاف ہے، لوگوں کو خبردار کرنا اور انہیں خدا کی ہدایت کی خوشخبری دینا۔ وہ ایک میسنجر ہیں۔ اچھا جی، تو اب دلیلیں بھی آ گئی ہیں، شبہات کے جواب بھی ہو گئے، پیغام بھی واضح ہو گیا۔ اس کے بعد سورت اپنے منطقی نتیجے پر پہنچتی ہے، یعنی اس پیغام کو ماننے نہ ماننے کا انجام کیا ہوگا۔ تو جب ساری بات سامنے رکھ دی گئی تو اب فیصلہ کرنا ہے، اور سورت یہ بالکل صاف بتا دیتی ہے کہ اس فیصلے کے نتائج معمولی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اور وہ دو راستے کون سے ہیں؟ ایک طرف ہیں اہل ایمان جن کے لیے کامیابی اور نجات ہے، اور دوسری طرف ہیں انکار کرنے والے جن کے لیے خسارہ اور عذاب ہے۔ بالکل واضح موازنہ، دو راستے اور دو بالکل الگ منزلیں۔ اور یہ بات اس آیت سے اور بھی پکی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اپنے سچے مالک اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ آخرکار سب کو اپنے اصلی مالک کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔
اور وہاں بلا شبہ فیصلہ اسی کا ہے اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہ پوری طرح سے ایک ذاتی ذمہ داری ہے۔ جو کوئی ہدایت پاتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کو ہے، یعنی ہر کوئی اپنے فیصلے کا خود ذمہ دار ہے۔ تو آخر میں سورت ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے کہ جب یہ سارے دلائل، یہ سارے ثبوت سامنے آ گئے تو ان کو جاننے کے بعد ایک انسان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر ایک کو خود تلاش کرنا ہے۔